إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم ناظرین کرام اور محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہوں. آج کے اس لائیو سیشن میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ایمان کو مضبوط کیسے بنائیں. ایمان مضبوط کیسے بنے، ہاؤ ٹو اسٹرینتھن آور ایمان. محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 کے اندر فرماتا ہے، آیت نمبر 13 اور 14، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. کہ بے شک ان لوگوں نے جو کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی اہل جنت ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو انہوں نے مان لیا، توحید کو پوری طرح اپنے زندگیوں میں نافذ کیا، توحید کو مکمل طور پر سمجھا اور اس پر عمل کیا. اور پھر اللہ نے کہا ثم استقاموا، پھر وہ اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں استقامت کو اپنا لیے، یعنی اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں جم گئے، مضبوطی کے ساتھ جم گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہی ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ کبھی غمگین ہوں گے، یعنی آگے آنے والے فیوچر کے سلسلے میں نہ ہی ان لوگوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کا جو گزرا ہوا پاسٹ ہے اس کے بارے میں انہیں کوئی بھی قسم کا غم نہیں ہوگا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یہی لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، ایک مسلمان 5 ارکان اسلام کا علم رکھ سکتا ہے اور ایک مسلمان ایسے ہی 6 ارکان ایمان کا بھی علم رکھ سکتا ہے. اس کے پاس اسلام کی بیسک نالج ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں کافی نہیں ہیں اس کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اور اسے استقامت دینے کے لیے. آج کے دور میں ہم طرح طرح کے ٹیمپٹیشن سے جو ہے گھرے ہوئے ہیں. آئے دن کوئی ہمارے سامنے
دنیا کے عیش اور عشرت کے جال کو پھیلا دیتا ہے۔ آئے دن میڈیا کی طرف سے اسلام پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اسلام کو لے کر ڈاؤٹس پھیلائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے ایسا فیل کرایا جاتا ہے کہ ان کا مذہب ایک بیکورڈ مذہب ہے، ایک آؤٹ ڈیٹڈ مذہب ہے، ایک عجیب اور غریب مذہب ہے، اور انہیں انفیریورٹی کمپلیکس کا جو ہے شکار بنایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نہ جانتا ہو کہ ان چیلنجز کو کیسے فیس کریں، تب بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے خود اس کو بھی اور اس کے ایمان کو بھی۔ اور یہی جو دین کے سلسلے میں اور ایمان کے سلسلے میں کم علمی ہے یا لا علمی کہیں، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیتے ہیں اور اسلام کو بس ایک سیٹ آف ریچول سمجھتے ہیں جسے انہوں نے اپنے باپ اور دادا سے وراثت میں حاصل کی ہو، یا الگ الفاظ میں کہیں تو یہ لوگ مسلم بائی چانس کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی بس اتفاقاً مسلمان جو ہیں اسی کی طرح اپنی زندگی کو جو ہے گزارتے ہیں یہ لوگ۔ آج کے اس دور میں کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ آج کے دور کے مسلمانوں کو اس موضوع یعنی ایمان مضبوط کیسے بنے، اس موضوع کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے اسلاف۔ یعنی ہمارے اسلاف کو اگر ہم کمپیئر کریں تو آج اس موضوع کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کرپشن، فساد بالکل عام ہو چکا ہے، شبہات اور شہوات کا جو بازار ہے وہ گرم ہو چکا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آج ایمان پر مضبوط رہنا ویسا ہی ہو چکا ہے جیسے آپ کسی طوفانی سمندر کے بیچ اور بیچ ایک کشتی میں سوار ہوں جو ہر طرح کے جھٹکے کھا رہی ہے، اسے ہوا کے جھٹکے لگ رہے ہیں، لہروں کے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے ایسے وقت میں آپ کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی؟ وہ یہ ہوگا کہ آپ جلد از جلد اپنے آپ کو بھی اور اپنی کشتی کو جلد از جلد کسی زمین کے کنارے پہنچا دیں، یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ تو ویسے ہی ایمان پر مضبوط رہنے کی بھی اہمیت ہے، ایمان کے بھی حفاظت کرنے کی بھی اہمیت ہے۔ ایمان کو ہمیں بچانا ہوگا، محفوظ رکھنا ہوگا، یہاں تک ہم اللہ تعالیٰ سے جا کر ملیں۔ اب مضبوط ایمان جب ہمارا ہو جائے گا تو ہمیں اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، ہمیں کون سے قسم کے بینیفٹس ملیں گے، اسے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، مضبوط ایمان جب ہمارا ہوگا، ایسے صورت میں ہم شدائد یعنی جو ڈیفیکلٹ ٹائمز آئیں گے ہمارے اندر وہ صلاحیت، ہمارے اندر وہ ایبیلٹی پیدا ہوگی کہ ہم ان ڈیفیکلٹ ٹائمز کو آسانی کے ساتھ فیس کر سکیں۔ ایسے ہی مضبوط ایمان جب ہمارا ہوگا تب ہم دشمنوں کو آسانی کے ساتھ فیس کر سکیں گے، نفاق سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور جب مضبوط ایمان ہمارا ہوگا، جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے سلسلے میں کسی کا بھی ڈر نہیں رکھیں گے، یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم ہرگز نہیں ڈریں گے جب ہمارے پاس مضبوط ایمان ہوگا۔ اور جب ہم مضبوط ایمان کو اپنائیں گے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں سکینہ ملے گی، یعنی ہمیں سکون اور اطمینان ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں مضبوط ایمان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ بے شک ایمان تمہارے دلوں میں ٹھیک اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح سے کوئی کپڑا پرانا اور کمزور بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے تم سوال کرو کہ تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنائے۔ اس سے بھی ہمیں اس موضوع کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں۔ قرآن یہ ایمان کو مضبوط بنانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے، یہ وہ اللہ کی رسی ہے جسے ہمیں ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انڈیویجول طور پر بھی ہم اللہ کی رسی کو پکڑے رہیں، اور سوسائٹی لیول پر بھی
ہم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، اس کے جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ جو کوئی بھی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، اس پر غور اور فکر کرتا ہے، ایسے ہی اس کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی قرآن کے پیغام کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محفوظ رکھتا ہے، ہر طرح کی گمراہی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ثابت قدمی دے دیتا ہے، اسٹیڈ فاسٹنس دے دیتا ہے، مضبوطی کے ساتھ صراط مستقیم پر اسے جمع دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ہی مرتبہ مکمل طور پر نازل کر دیا جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو اس طرح سے یعنی تھوڑا تھوڑا کر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوطی پہنچا سکے، تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط بنا سکیں اور ثابت قدم بنا سکیں۔ تو اب قرآن کیوں سب سے بہترین ذریعہ ہے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، قرآن ایمان کو جگاتا ہے، ایمان کو زندہ کرتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آپ آیت دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بے شک ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یا ہم قرآن کو چھوڑ کر دوسری باتوں کی طرف غور کرتے ہیں؟ یہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ایسے ہی قرآن ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہمیں سکون اور اطمینان دیتی ہیں، اور جب کبھی انسان کو کسی چیز میں سکون اور اطمینان مل جاتا ہے انسان اسی سے اپنا لو لگا لیتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور دوسری چیز کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو یہ جو سکینہ ہے، یہ جو سکون اور اطمینان ہے، یہ ہمیں ملنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کبھی لوگوں کا کوئی گروپ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور آپس میں وہ اسے سٹڈی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سکون اور اطمینان ایسے لوگوں پر نازل ہو جاتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ فرشتے بھی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے یہاں کرتا ہے۔ اور قرآن ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ قرآن ہی الفرقان ہے۔ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ ملتی ہے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں۔ یہ وہ کرائٹیرین ہے جس کے ذریعے سے ہم حق کو حق پہچان سکتے ہیں اور باطل کو باطل پہچان سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس کے ذریعے سے ہم اپنے سچویشنز کو، لائف سچویشنز کو صحیح طرح سے ایویلویٹ بھی کر پائیں گے۔ اور ایسے ہی ایک اور اہم ریزن یہ بھی ہے کہ قرآن ان سارے شبہات کا جواب دیتا ہے جو کفار اور منافقین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، اور ایسے ہی قرآن ان شہوات کا بھی جواب دیتا ہے۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ شبہات اور شہوات کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے
شبہات کسے کہتے ہیں؟ شبہات کا بیسک مطلب یہی ہے کہ یہ وہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، وہ کنفیوژنز ہوتے ہیں جو شیطان ایمان والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں شبہات، ڈاؤٹس. اور شہوات یہ وہ ڈیزائرز ہیں، یہ وہ نفسانی خواہشات ہیں جس کو شیطان انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے دور کر دے. تو اب یہ جو شہوات ہیں، شیطان کب اس کا استعمال کرتا ہے؟ شیطان اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان نیک عمل کو کرنے کے سلسلے میں بہت کمی کر رہا ہے. جب کمی کر رہا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے شہوات کا ٹول استعمال کرتا ہے، اس کے سامنے شہوات کو مزین کر دیتا ہے، اس کے سامنے ڈیزائرز ہیں اس کو سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ اس کا ذہن ان شہوات کی طرف آ جائے. اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ انسان اچھے اعمال کو بہت جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، بہت حرص کے ساتھ، بہت انٹرسٹ کے ساتھ کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں شیطان شبہات کا ٹول استعمال کرتا ہے. انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں شبہات ڈال دیتا ہے تاکہ انسان کا جو انٹرسٹ بنا ہے نیک عمل کرنے کے سلسلے میں، اس انٹرسٹ کو ختم کر دیں. تو یہ جو شبہات ہیں یہ علم میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو شہوات ہیں یہ عمل میں فساد پیدا کرتے ہیں. اور انہی شبہات اور شہوات کی وجہ سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ قرآن ان سارے شبہات کا اور ان سارے شہوات کا جواب ہمیں دیتا ہے اور ان سارے چیزوں کا جو ہے ازالہ کر دیتا ہے. تو قرآن کیسے ان شبہات کا جواب دیتا ہے جو کفار کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے آتے ہیں، اس کے چند ایگزامپلز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار یہ کہنے لگے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی تھی، وحی منقطع ہو گئی تھی، اس وقت کفار کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. تو اس شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی. سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی اور اسی میں کہا ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہے. تو ہمیں بھی کبھی بھی ہمارے زندگی میں یہ شبہ آئے، یہ ڈاؤٹ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو اس آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اللہ تعالیٰ نے نہ ہی تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور شبہ یہ بھی ہے، یہ بھی کفار کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا. وہ کفار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن یہ شاعر کا کلام ہے، اور یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ایک رومی کارپینٹر کے پاس سے سیکھا ہے. ایک روم کا کارپینٹر تھا مکہ کے باہر، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رومن کارپینٹر سے قرآن کو سیکھا ہے. تو قرآن نے اس شبہہ کا رد کیا اور کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کوئی آدمی ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا ہے، اس کی زبان عجمی ہے، اس کی وہ جو ہے اوریجنلی عرب نہیں ہے، وہ رومن ہے، اور اس کی عربی بھی ٹوٹی پھوٹی عربی ہے. اور یہ قرآن کی جو عربی ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کی جو زبان ہے یہ واضح طور پر کلیئر عربک لینگویج ہے. اور ایسے ہی یہ بھی کہا اللہ نے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. کفار نے جب کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، کہا ہم نے نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر اور شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بفٹنگ ہے کہ وہ شعر و شاعری کریں. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ صرف اور صرف یاد دہانی ہے اور یہ واضح طور پر قرآن ہے. ایسے ہی کفار نے یہ بھی کہا تھا کہ آخرت کیسے ممکن ہے، آخرت کے سلسلے میں بہت سارے شبہات وہ پھیلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے شبہات کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون.
کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے دلائل پیش کیے جس کے ذریعے سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ آخرت برحق ہے، مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے مرتبہ پیدا کر لیا تو کیا دوسری مرتبہ زندہ کرنا کیا یہ مشکل کام ہے؟ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال یہ بھی بتائی ہے قرآن میں۔ آپ مکی صورتوں کو پڑھیں، یعنی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان صورتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے ملے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سارے شبہات کا رد کیا ہے اور ان سارے شہوات کا رد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور مثال یہ بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ سارے کائنات کو بنایا ہے اور وہی اکیلا اس کا کنٹرولر ہے، تو کیا اس کے لیے تمہارے مرنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھا ہے تو کیا اس کے لیے تمہیں زندہ کرنا کوئی مشکل چیز ہے؟ تو اس طرح سے قرآن سارے شہوات کا اور شبہات کا رد کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہونا چاہیے وہ صرف تلاوت کرنے کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس پر غور اور فکر کرنا بھی ہے، اس پر تدبر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد میں سوال کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور اور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ صرف تلاوت کرنے کا رشتہ ہے، صرف حفظ کرنے کا رشتہ ہے۔ ہمیں قرآن کے جو دیگر حقوق ہیں اسے سمجھنے کا جو حق ہے اور ایسے ہی اس پر عمل کرنے کا جو حق ہے اور اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے کا حق ہے، ہمیں اسے انجام دینا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کئی مرتبہ ایسا قرآن کا جو ہے تلاوت کرنے والا بھی ہوتا ہے جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان سب کو اس نے ٹھکرا دیا ہے، قرآن کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، اس وجہ سے قرآن ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے شخص بننے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب کبھی ہم قرآن کو پڑھیں، جب اس پر غور کریں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہیں۔ جب ہم نے کوئی بھی آیت سمجھ لی ہے، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے اس آیت پر کس حد تک عمل کیا ہے، میں نے اس آیت کو اپنی زندگی میں کس حد تک اپلائی کیا ہے۔ ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں، اور جب ہم یہ کریں گے تو واقعی میں ہم اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور ہم اپنے آپ کو یہ بھی چیک کریں کہیں ہمارا معاملہ بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے چند حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور چند حصوں کا کفر کرتے ہو؟ کہ ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، ہاں یہ آیت اچھی لگ رہی ہے ہم اسے اٹھا لیں گے، یہ آیت جو ہے ہمارے من کے مطابق نہیں، ہم اسے نہیں لیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور یقین مانیے جب آپ اپنے رشتے کو قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں گے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جس طرح سے آپ کسی ندی میں بیچ میں بیٹھے ہوں۔ تو جب آپ ندی کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس حالت میں ہمیشہ آپ سے جو ہے نیا پانی گزرتا ہے، کبھی پانی جو آپ سے گزر رہا ہوتا ہے، آپ کو ٹچ کر کے جو گزر رہا ہوتا ہے وہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوتا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ہمیشہ جو ہے نیا پانی آپ کو ٹچ کر کے گزر جاتا ہے۔ تو ویسے ہی قرآن کا بھی معاملہ ہے، جب ہم قرآن کے ساتھ جینے لگیں گے، جب ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تب ہمیشہ قرآن ہمیں نئی باتیں سکھاتا رہے گا، ہمیں ہمارے زندگی کے ریلیٹڈ جو لیسنز ہیں، جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں وہ ہمیں دیتا رہے گا۔ اب یہ ہو گیا پہلا ذریعہ۔ اب دوسرے ذریعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ ہے عمل الصالح، نیک عمل کا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ انہیں خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور عمل پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرتا ہے، اور آخرت میں انہیں قبر میں ایمان پر مضبوط رکھے گا۔ ایسے ہی قرآن کی ایک اور آیت ہے، آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 66 کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والی بات ہوگی۔ تو یہ بالکل لاجیکل بات ہے۔ آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ خود نیک عمل کرنے کو لے کر سست ہو جائیں اور ساتھ میں یہ بھی ایکسپیکٹ کریں، یہ بھی سوچیں کہ میرا ایمان جو ہے ایسے کنڈیشنز میں مضبوط بن جائے گا؟ یہ کبھی نہیں ممکن ہو سکتا۔ یہ دونوں اپوزٹس ہیں، کمپلیٹ اپوزٹس ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرف دیکھیں تو ان میں ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے۔ یہ سب سے افضل ترین صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جن کا ایمان سب کے سامنے سب کو معلوم ہے کہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تم میں سے کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کس نے آج کسی مریض شخص کی عیادت کی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ۔ تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں کہ جب ہم نے کہا کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط تھا، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اپنی زندگی کے اندر نیک عمل کرنے کو لے کر بہت زیادہ پرو ایکٹیو تھے، ہمیشہ آگے رہتے تھے، ہمیشہ سبقت کر جاتے تھے، اکثر صحابہ کرام ان کے پیچھے رہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں جب عمل صالح ہم صحیح انداز میں کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم ڈیلی بیسس پر کتنے نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے ڈیلی روٹین میں کوئی نیک عمل شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اور یہ یاد رکھیے کہ نیک عمل کے سلسلے میں حدیث کو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہیں جو کنٹینیوس کیے جاتے ہیں، جس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے اگرچہ وہ کم ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی معاملہ یہی ہوتا تھا کہ جب کبھی وہ کوئی نیک عمل کو کرتے، جب کبھی وہ کوئی نیک عمل کو اپنی ڈے کا حصہ بناتے تو اسے بس کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ اس میں کنسسٹنٹ رہتے تھے، ان کے یہاں مداومت ہوتی تھی، اسے وہ جاری اور ساری رکھتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم بھی کوئی بھی نیک عمل کریں تو ہم اسے کنسسٹنٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایسے ہی ایک اور اہم بات نیک عمل کے سلسلے میں جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ اخلاص ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اعمال کے قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے اور سب سے اہم شرط ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں نیک عمل انجام دینے ہیں، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے ہمیں نیک عمل انجام نہیں دینے ہیں۔ عربی میں ایک قول ہے کہ رضا الناس غایۃ لا تدرک، کہ لوگوں کی خوشی کو حاصل کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جو کبھی انسان پوری طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے وَرِضَ اللَّهِ غَایَةٌ لَا تُتْرَکْ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جسے آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔
ایسے ہی جو اگلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے سٹوریز کو سٹڈی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایگزامپل کو فالو کرنے کے سلسلے میں ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہود میں فرماتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز آپ سے بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تو یہ دھیان رکھیے کہ قرآن میں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں بیان کیے گئے ہیں، وہ فن کے لیے نہیں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور ایمان والوں کے دل کو مضبوط بنایا جائے، ان کے ایمان کو مضبوط بنایا جائے۔ تو جب آپ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت 68 سے 70 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کیا آپ کو اپنے اندر کوئی ایمانی طاقت محسوس ہوتی ہے جب آپ اس قصے کو پڑھتے ہیں؟ وہ قصہ کون سا قصہ ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی آگ بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا اور ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، انہیں جو ہے اچھال کر کے پھینکا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آپ دیکھیں جب آپ اس طرح کے قصوں کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر ایک ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ پڑھیں، اس کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں کہ کس طرح سے وہ جمے رہے دین پر جب ان کے پیچھے اس وقت کا سب سے طاقتور دشمن لگا ہوا تھا اور ان کے سامنے ایک سمندر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے جو کنٹینیوس شکایت کر رہے تھے، جو کنٹینیوس نیگیٹو باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر، سورہ شعراء کی آیتیں 60 اور 61 میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم، دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایسے ہی فرعون کے جادوگروں کا آپ واقعہ پڑھیں، ایک چھوٹا سا گروپ تھا اور آپ دیکھیں تو ان کے پاس بہت زیادہ کوئی طاقت بھی نہیں تھی، اور اس گروہ کے سامنے، اس گروپ کے سامنے جب حق واضح ہو گیا وہ اس کو ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کرنے تک کا فیصلہ کر دیا۔ سامنے سے فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹ دوں گا۔ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 72، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، ہرگز ہم اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر،
تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو مضبوط بنایا جائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنایا جائے۔ تو ہم ان جو قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان قصوں کو پڑھیں اور ضرور اس سے عبرت حاصل کریں۔ ایسے ہی اگلا جو اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایمان مضبوط بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ اور دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اور اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے شیطان کی کمر توڑ جاتی ہے۔ یہ شیطان کے کمر کو توڑنے والا کام ہے، شیطان کو آپ سے دور بھگانے والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہایت ہی زیادہ خوش کرنے والا کام ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی اہمیت انسان کے دل کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت بہترین مثال دی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا ذکر کرنا انسان کے دل کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا پانی ایک مچھلی کے لیے اہم ہوتا ہے۔ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیتے ہو تو مچھلی زندہ نہیں رہتی، اور ویسے ہی جب آپ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیتے ہو آپ کا دل بھی زندہ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ایک زندہ اور مردہ آدمی کی طرح ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ ایک زندہ آدمی کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایک مردہ آدمی کی طرح ہے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں، سورہ انفال کی آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ تو اسی آیت پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے ان کے اپنے وقت کے جو سپر پاورز تھے ان کو ڈیفیٹ کیا۔ آپ دیکھیے مسلمانوں نے رومیوں سے جنگیں لڑیں، فارسیوں سے، پرشین لوگوں سے، رومنس کے ساتھ جنگ لڑیں، اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے پاس نہ ہی اتنے سارے ویپنز تھے اور نہ ہی ان کی تعداد بھی اتنی تھی کہ وہ ٹکر دے سکیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک اہم ٹول تھا، ایک اہم ہتھیار تھا، اور وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ مسلمان اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ ایسے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ پڑھیں تو جب ہم پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تو ایک سوال آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز کی بیوی نے برے کام کی طرف بلایا تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو کیسے اس جال میں پھنسنے سے بچایا؟ کیسے بچایا؟ وہ اسی اللہ کے ذکر کرنے کے ذریعے سے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ طلب کی انہوں نے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس جال میں پھنسنے سے بچایا۔ اور یہیں پر ایک اور بات یہ بھی ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہی وہ لوگ جب انہیں کسی برائی کی طرف بلایا جاتا ہے اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ان 7 لوگوں میں ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جسے کسی بہت ہی خوبصورت اور بڑے نسب کی عورت نے برائی کی طرف دعوت دی ہو اور اس نے اس کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ جو ذکر کے معنی ہیں یہ بہت وسیع ہیں۔ ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صرف بیٹھ کر ذکر کرنا یہی ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی ذکر ہے لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے، ذکر کے معنی وسیع ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر غور کر رہے ہوں اور دوسروں کو بھی اسی کے بارے میں بتا رہے ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کر رہے ہوں اور دوسروں کو ان آیتوں کے بارے میں بتا رہے ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو ذکر کے معانی وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے ذکر کرنے کے سلسلے میں ابھارتے ہوئے فرماتا ہے سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 21 الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اب تک وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابھار رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے. آگے ہم چلتے ہیں. ایک سوال میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ حنین واقع ہوا، یعنی جنگ حنین جب واقع ہوئی جو 8 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس میں وہ کون لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر بہت زیادہ افراتفری مچ گئی تھی. تو اس جنگ میں کون وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جو ابھی نیو مسلمان ہوئے تھے، یا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایمان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں ٹریننگ حاصل کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں انگلش میں، یا یہ شاید فرینچ کوٹ ہے کہ یہ کریم ڈیلا کریم تھے، یعنی یہ سب سے بیسٹ مسلمان تھے. وہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے. باقی ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب بھاگ گئے تھے. اور یہ لوگ کیوں جمے رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایمان کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں ایک زبردست اور ایک بہترین ٹریننگ حاصل کی تھی. ایسے ہی اور بہت سارے سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ ایمان میں مضبوط رہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ جو امیر صحابہ تھے، جو بڑے نسب کے صحابہ تھے، ان کو بھی جب بوائیکاٹ کیا گیا تھا مسلمانوں کو، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. وہ چاہتے تو گیو اپ کر دیتے، لیکن کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ جمے رہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کفار نے انہیں اتنے شدید طرح سے انہیں عذاب دیا، انہیں پرسیکیوشن دیا کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پیٹھ پر انہوں نے گرم لوہا لگا دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹھ میں سے جب چربی پگھل کر بہنے لگی تب اسی سے جا کر کے یہ جو لوہا تھا یہ بجھ گیا تھا. اب سمجھیں کس حد تک انہیں ٹارچر کیا گیا تھا، کس حد تک انہیں تکلیف دی گئی تھی، لیکن کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ جمے رہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ وہ ٹریننگ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی ٹریننگ کریں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں. ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں پڑنے دیں. جب کبھی بھی تھوڑا محسوس ہو کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ریوائیو کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. ایسے ہی ایک اور اہم ذریعہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دین میں کانفیڈنس رکھیں. وی شوڈ ہیو کانفیڈنس ان آر دین. اپنے دین کو لے کر ہمارے یہاں پر بھرپور یقین ہونا چاہیے، بھرپور کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہی وہ دین ہے جو انسانیت کا اصل مذہب ہے. یہی وہ دین ہے جو دین حق ہے، جو سچا دین ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. اور یہی وہ دین فطرت ہے. یہی وہ دین ہے جو ہماری فطرت کا خیال رکھتا ہے. اور یہی وہ دین ہے جو زندگی کے متعلق جتنے سوالات ہیں ان سارے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے.
اور آخر میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی کہ یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول صرف اور صرف اسلام ہے۔ ایسے ہی جو اگلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم باطل کی حقیقت کو سمجھیں اور ہم یہ خیال رکھیں کہ ہم باطل سے اپنے آپ کو دھوکہ لگنے نہ دیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 میں اور 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا یہ تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید کے آپ ایک اور آیت دیکھیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ آج لوگ میجورٹی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میجورٹی کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، میجورٹی یہ کام کر رہی ہے تو لائیے ہم بھی اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے منع کر رہا ہے، اس سے وارننگ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، جن کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان دلوں سے کوئی بات سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے۔ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے کچھ بات نہیں سنتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ چوپاہوں کی طرح ہیں، کیٹل کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ ایسے ہی اگلا اہم ذریعہ، یعنی یہ 8واں پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، وہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ The soul that is not active will stagnate for sure، کہ جو انسان ایکٹیو نہیں ہوتا، جو انسان اپنے ایمان کو لے کر ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ اسٹیگنیٹ ہو جائے گا، وہ اسٹیگنیشن موڈ میں چلا جائے گا۔ اسی لیے ایک بہت ہی اہم کام جس میں ہم ایکٹیو بن کر اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے ایمان کی بھی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، وہ ہے دعوت اللہ کا کام۔ یہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آج یہ ایک فارگوٹن ڈیوٹی بن چکی ہے، یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جس کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، اور اسی چیز کو ترک کرنے کی وجہ سے، اسی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے آج بہت سارے مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ان مشکلات میں یہ بھی ہے کہ آج بہت سارے مسلمان شہوات کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، شبہات کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ دعوت کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور جب دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں مسلمان تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بس رسمی مسلمان بن کر رہ جاتے ہیں، صرف مسلم بائی چانس کی طرح بن کر اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں دعوت دین کی اس تحریک کو زندہ کرنا ہوگا، اس کے ذریعے سے ضرور ہمارا ایمان جاگ اٹھے گا، اس کے ذریعے سے ضرور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے، انہوں نے کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی شخص کسی بری چیز کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہو تو وہ اسے اپنے زبان سے روکیں، اگر یہ بھی چیز کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کم از کم اپنے دل میں وہ برا محسوس کرے، اور یہ دل میں محسوس کرنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔
تو حدیث میں آپ الفاظ پر غور کریں، اللہ کے رسول نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ آپ کے پاس اتنا درجے کا علم ہونا چاہیے. علم ہونا ضروری ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں بہانہ پیش کرتے ہیں، ارے ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہے دعوت دینے کی. اس کے لیے بیسک نالج آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر ایک شخص کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اگر کوئی بری چیز دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے زبان سے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم دل میں برا محسوس کریں. تو جب آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو برے کاموں سے آپ روکیں گے، تب خود آپ بھی ان برے کاموں سے رک جائیں گے. اور یہ نیچرل چیز ہے انسانوں کے اندر کہ جب کبھی وہ کسی شخص کو کسی کام سے روکتے ہیں تو انسان کا ضمیر، انسان کا دل خود یہ کہتا ہے کہ تو نے اس شخص کو اس کام سے روکا ہے، تو کیسے کر سکتا ہے، یہی برا کام کیسے کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم فائدہ ہے جو ہمیں اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا، دعوت اللہ کا کام کرنے کے ذریعے سے حاصل ہوگا. ایسے ہی اور بہت سارے پوائنٹس ہیں، اور کچھ ایڈیشنل پوائنٹس اگر آپ کے سامنے رکھے جائیں تو ایک یہ بھی ہے کہ آپ علم نافع حاصل کریں، علم نافع بینیفیشل نالج کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو آپ علم نافع حاصل کریں. اللہ کے رسول نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی شخص ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں وہ علم کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے. تو علم جب آپ حاصل کریں گے تب آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکیں گے. اور علم میں یاد رکھیے سب سے اہم ترین علم اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، یہ سب سے اہم علم ہے. اگر یہ علم صحیح سے آپ نے حاصل نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے عقیدے کو صحیح سے نہیں بنایا، اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. تو ہمیں اپنے ایمان کو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اپنے علم کو مضبوط بنانا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صرف آتھینٹک سورسز سے اسلام کو سیکھیں، صرف جو آتھینٹک سورسز ہیں صرف اسی سے. آج انٹرنیٹ پر بہت سارے کنٹینٹ، بہت سارے ویب سائٹس اویلیبل ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے ڈیسیونگ نیمز بھی ہیں. نیم آپ کو بہت اسلامک لگیں گے، لیکن آپ جب اسے کھولیں گے تو اس میں اسلام کے خلاف باتیں لکھی گئی ہوں گی. تو اسی لیے جو آتھینٹک سورسز ہیں، جو علماء کرام ہیں، اور ایسے ہی جو آج اسلامک چینلز ہیں، اسلامک ٹی وی چینلز ہیں، جیسے آئی پلس ٹی وی ہے، پیس ٹی وی ہے، ہدا ٹی وی ہے، ان سارے چینلز کو آپ دیکھیں، ان کے ذریعے سے علم حاصل کریں. جو آتھینٹک اسکالرز ہیں، ان کی جو بکس ہیں، ان کے ذریعے سے علم حاصل کریں. صرف کسی کی بھی کتاب پڑھ کے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے. صرف جو آتھینٹک ہیں، جو صحیح منہج پر ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، انہی سے آپ علم حاصل کریں. اور ایسے ہی یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اچھے لوگوں کی آپ صحبت میں رہیں. یہ نہ سمجھیں کہ میں تو کیا کہتے ہیں کفار کو اور جو ہیں منافقین کو اپنا دوست بنا لوں گا اور میرا ایمان ایسے ہی مضبوط ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بھی دو بالکل اپوزٹس ہیں. انسان کے دوست کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اچھی صحبت کو آپ اختیار کریں. تو اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا میں کہ ہمیں اپنے آخرت کے سلسلے میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے سلسلے میں فکر کرنا شروع کریں. آج مسلمانوں کو دیکھیں تو صرف اپنی دنیا کو لے کر پریشان ہوتے ہیں. ارے آج پرائسز بہت بڑھ گئے ہیں، سیلری نہیں مل رہی ہے، جابز نکل گئے ہیں. تو آج مسلمان کی اکثریت صرف دنیا کو لے کر پریشان ہوتی ہے. ایمان کی جب بات آتی ہے، آخرت کی جب بات آتی ہے، دین کی جب بات آتی ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی. بس ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نماز کے سلسلے میں کس طرح سے فکر کیا کرتے تھے صحابہ کرام، نماز کو لے کر کس طرح فکر کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد النبوی میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی وقت آ کر کے
انہیں ایک مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے ان کے پیٹ میں خنجر ڈال دیا تھا۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے صحابہ کرام، اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے جس بارے میں سب سے پہلا سوال کیا وہ کس بارے میں تھا؟ انہوں نے کہا هل صلی المسلمون الفجر، کیا مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو یہ وہ فکر تھی صحابہ کرام کے یہاں پر اپنے آخرت کو لے کر، اپنے ایمان کو لے کر، اپنے دین کو لے کر، کیونکہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ ایٹرنل لائف ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا کی طرح کچھ دنوں کی زندگی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی پر اپنا پورا فوکس ڈالیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے بے وقوفی کی نشانی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آخرت کو لے کر سیریس بننے کی ضرورت ہے، آخرت کو لے کر، اپنے ایمان کو لے کر ہم فکر مند بنیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، کیونکہ یہ سب سے بہترین ذریعہ، سب سے طاقتور ذریعہ ہے ایمان کو مضبوط بنانے کا۔ ایسے ہی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے جو واقعات ہیں انہیں پڑھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، عمل صالح کرنے کے سلسلے میں فکر مند بنیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور اچھے سے اچھے انداز میں نیک عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے میں مدد کریں گی۔ اور ایسے ہی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹریننگ دیتے رہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ دین میں کانفیڈنس پیدا کریں، باطل کی حقیقت کو آپ جانیں، اس کو سمجھیں اور باطل کے دھوکے میں کبھی نہ پڑیں۔ اور ایسے ہی دعوت کا کام آپ ہمیشہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم نافع کا ہمیشہ حاصل کرتے رہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، سیک نالج فرام دا کریڈل انٹل گریو، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک علم نافع کا آپ حاصل کرتے رہیں، علم نافع کو حاصل کرتے رہیں۔ تو یہی چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے اس لیکچر میں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو رکھ سکتے ہیں، موضوع کے متعلق سوال ہوں تو سوال کو چیٹ باکس میں جلدی سے ٹائپ کریں اور پوسٹ کریں۔ اور ہمارے پاس ابھی جو وقت بھی ہے وہ کافی کم بچا ہے، اسی لیے اگر آپ جلدی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہو۔ وہاں دیکھو اس میں موبائل دو۔ اب تک تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، کل انشاءاللہ ٹھیک اسی وقت پر رات 10:30 بجے ایک بہت ہی اہم موضوع پر درس ہوگا، اور موضوع ہے کہیں محنت ضائع نہ ہو جائے، کہیں محنت ضائع نہ ہو جائے، یہ کل کا موضوع ہے اور نہایت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک رہے گا انشاءاللہ، اور جس کو ایڈریس کریں گے شیخ عبدالباسط مدنی حفظہ اللہ۔ علم کو حاصل کرنا ضروری مرد اور عورت کے لیے ہے تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ سوال ہے یا آپ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ شاید کمنٹ ہے آپ کی جانب سے۔ ایسی بات نہیں ہے، آج آپ اسلامک ہسٹری میں بھی دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ علم نافع صرف مردوں نے حاصل کیا اور صرف مردوں نے اسے آگے پہنچایا، بلکہ آپ کو بہت سارے محدثات ملیں گے، بہت سارے محدث جو عورتیں تھیں،
جنہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور حدیث کے علم کو آگے بڑھایا. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے فیمیل اسکالرز ہیں جن کے بہت بڑے کنٹریبیوشنز ہیں اسلام کے لیے. اور یہ شاید آپ کی طرف سے یہ ایک کمنٹ تھا, تو یہی بات میں کہنا چاہوں گا اس بارے میں. شیخ کیا لیفٹ ہینڈ سے پانی پینا صحیح ہے؟ پلیز رہنمائی کریں. میں نے اب تک کے جتنے بھی لائیو سیشن لیے ہیں, میں نے اب تک سارے سیشن میں یہ کلیریفائی کیا ہے کہ میں جب پانی پی رہا ہوں تو یہ کیونکہ میں سیلفی کیمرہ یوز کر رہا ہوں تو اس وجہ سے امیج انورٹ ہو جاتی ہے. رائٹ ہینڈ سے ہی میں پی رہا ہوں لیکن وہ آپ کو لیفٹ ہینڈ کی جیسا دکھ رہا ہے. تو یہ میں اب تک کے ہمیشہ کلیریفائی کرتے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ آج پھر سے بار بار ریپیٹیشن ہو جائے گا, اس لیے میں نے آج اس کو نہیں بتایا. علم نافع میں ہسٹری آف اسلام بھی آتا ہے. جی بالکل, اسلام کی تاریخ کا علم بھی رکھنا بہت ضروری چیز ہے. جی محمد شبلی بھائی ویاکم. آپ کا نام اکثر دیکھنے کو ملتا ہے لائیو سیشنز میں, تو شاید میں وہی سوچ رہا ہوں آپ نے یہ سوال کیے. آپ تو دیکھتے رہتے ہیں لائیو سیشن, آپ کا نام آتا ہے. خاص طور سے جب لائیو سیشن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا سلام آپ کا ہی آتا ہے. 2-3 بار آپ کی طرف سے سلام آتا ہے. جزاک اللہ خیراً. ویاکم. ہمارے رئیس چاچا ہیں, ان کے طرف سے میسیج آئے جزاکم اللہ خیراً ویاکم. جزاک اللہ خیراً. جی کوئی کویشچن ہوگا؟ میرے خیال سے اب آپ کے پاس کوئی کویشچن تو نہیں ہے, تو میں اینڈ کرنے سے پہلے پھر سے ایک اور بار اعلان کر دوں, کل انشاءاللہ 10:30 بجے کہیں محنت ضائع نہ ہو جائے اس موضوع پر ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیشن ہوگا جس کو ایڈریس کریں گے شیخ عبدالباسط مدنی حفظہ اللہ. تو آپ ضرور اٹینڈ کریں. اور یہ جو موضوع ہے اس کا ٹائٹل کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی انٹرسٹنگ باتیں بھی ہوں گی, تو ضرور اس کو اٹینڈ کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کے اس لائیو سیشن کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.